ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ زبان سے جہاد کیا ہے؟ اسلام کا دفاع کرو۔ کفار اگر تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں زبانی، تو آپ زبانی اس کا جواب دو۔ مجھے جنرل مشرف صاحب یاد آگے، امریکہ میں کوئی تقریب وغیرہ تھی، تو مشرف صاحب کے دور کی بات ہے، تو اس میں انہوں نے پاکستان پہ جو ہے نا زبانی حملہ کیا کہ پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں بہت کمزور ہیں، پاکستانی سیکیورٹی مسائل بہت کمزور ہیں، انہوں نے اعتراضات وغیرہ اٹھائے۔ تو مشرف صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیا، انہوں نے کہا اس کا میں جواب دوں گا۔ اسپیکر پکڑا اور کہنے لگے اگر ہماری ایجنسیاں، ہماری سیکیورٹی کمزور ہے تو تم بتاؤ تم کیا کر رہے تھے کہ 2 کے 3 جہاز تمہارے ٹاور پہ آ کے لگے؟ اس وقت تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ سب سے زیادہ کمزور تو تمہاری سیکیورٹی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا جواب، برجستہ، اسی وقت اگلے کا جواب دیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ آج تک آپ گزشتہ علماء کرام کو پڑھیں، دیکھیں، سنیں، انہوں نے ہر کافر، ہر دشمن اسلام کو بر وقت اسی وقت جواب دیا، اسی وجہ سے وہ لوگ دبے رہے اور اسلام پھیلتا رہا۔ اب جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں، اپنی چلا بھائی، اپنی اپنی گزار رہے ہیں سب۔ مشکل حالات پیدا ہو گئے، ورنہ جہاں جواب کی ضرورت پڑے وہاں جواب دو گے تو بات بنے گی، جواب نہیں دیں گے تو دوسرا تو اور اچھلے گا، اس کی تو واہ واہ ہوگی نا۔ ایک عیسائی تھا جو بغداد میں آ کے لوگوں کو درس وغیرہ دینے لگا۔ سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں بیچارے، کوئی بات ذہن میں کسی کی بیٹھی تو بس اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس نے کہا، مناظرے کرنے لگا عام عوام سے، نا جن بیچاروں کو دین کے علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل بھی اکثر لوگ نا ایسے ہی بہکاتے ہیں بیچارے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے نا، انہیں بس فرض نماز بتا کے تو روزے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتا کے، صحابہ کی اور وہ قصے کہانیاں سنا کے تو اپنے ساتھ لگا لیں گے، لیکن بعد میں سکھائیں گے کیا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں جی، تم لوگ انجیل کو مانتے ہو، مسلمانوں کا مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی انجیل کو مانتا ہوں۔ تم لوگ قرآن کو مانتے ہو مگر میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اس نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن میں محمد کو نہیں مانتا۔ تو آؤ پھر اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں، جس کو میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں۔ وہ بیچارے مسلمان سیدھے سادھے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ، تو اس کے پاس بیٹھنے لگے، درس وغیرہ اس کا سننے لگے نا۔ تو ایک عالم صاحب تھے، اس وقت ان کی عمر مبارک کوئی 12-13 سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان میں نے سنا ہے کہ اس طرح کوئی عیسائی جو ہے وہ آ کے اس طرح کا مسلمانوں سے مناظرہ کرتا ہے، مجھے لے کے جائیں میں اس سے مناظرہ کروں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، وہ تو وہاں پہ بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھنس گئے اس کے سامنے، تم جا کے کیا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے ایک دفعہ لے کے تو جائیں۔ یہ لے کر گئے تو اس نے کہا کہ سوال پہلے تم کرو گے یا میں کروں گی؟ انہوں نے کہا تم سوال کرو جو تم نے کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم انجیل کو مانتے ہو؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں اس انجیل کو مانتا ہوں جس میں محمد عربی کے آنے کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، اس انجیل کو مانتا ہوں، اور اس کے سوا اگر تم کسی اور انجیل کی بات کرتے ہو میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ جاؤ بھائی، بات ہی ختم، لاجواب ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے محمد عربی کے آنے کی خبر دی ہے، اس کے سوا کسی عیسیٰ کی بات کرتے ہو تو میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، ادھر ہی حیران اور شستر رہ گیا۔ اس طرح برجستہ جواب ملتے رہے نا، اگلے کا منہ بند رہتا ہے۔ ایک خارجی ایران سے یہاں برے صغیر میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا، میاں محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات لاہور میں ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا آل رسول کی شان بیان کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان، بیان کرو ہم بھی سنیں، بیان کرو ہم بھی سنیں۔ تو کہنے لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار اقدس کے آس پاس 40 جو مردے ہیں وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سناؤ۔ اس نے پھر کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آس پاس مزار کے جتنے بھی 40 مردے ہیں وہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بار پھر پوچھا، پھر سناؤ، آل رسول کی شان ہے نا، پھر سناؤ۔ اس نے پھر بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شان امام حسین کو ملی کہاں سے؟ اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے۔
فرمایا حضور کے توسل سے ان کو یہ شان ملی تو یہ حال ہے، تو جو حضور کے آس پاس آرام فرما رہے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی کیا؟ سبحان اللہ، ادھر ہی چپ، وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا، مناظرے کے لیے آگے گیا ہی نہیں۔